کا دن رہا آج. ایک سرزمین دکن کی ایک عظیم شخصیت مولانا نصیر الدین صاحب کا انتقال ہوا. کچھ دن سے علیل تھے بیچارے اور بڑی طویل داستان رہی ان کی. میرے مرحوم والد غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب کے شانہ باشانہ ہر احتجاج میں، خاص طور پر جب سے بابری مسجد شہید ہوئی تھی 1992 میں، روڈ پر جو نماز پڑھے تھے، یعنی ہندوستان میں بابری مسجد کے خلاف میں سب سے پہلے اگر کہیں احتجاج ہوا تھا تو وہ تھا مولانا نصیر الدین کی صدارت میں، جو ایبٹس پہ بچے نماز پڑھے تھے اور ایبٹس پہ نماز پڑھنے کے عنوان پہ مولانا نصیر الدین، مجاہد ہاشمی اور کئی لوگوں کو جو ہے ٹاڈا میں ڈالا گیا تھا. بڑی طویل تاریخ رہی کہ جب بھی بابری مسجد کی شہادت کا دن آتا مولانا بے چین رہتے، پورے تنظیموں کے پاس جاتے. ان کے پاس کوئی میں بڑا یا تو چھوٹا ایسا نہیں تھا، وہ خود شخصی طور پر ہر جماعت سے رجوع ہوتے تھے. اور سب سے بڑا ایک واقعہ یہ رہا کہ غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کے انتقال سے 3 یا 4 دن پہلے کئی لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ ایک امریکہ USA کا جو ہے رابرٹ ول، ایک اس کا کرسچن منسٹر تھا، تو اس نے سرکار کی شان میں گستاخی کیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. تو رابرٹ بلیک ول جب حیدرآباد آ رہا تھا، رات میں تقریباً 10:30 11 بجے مولانا نصیر الدین آ کر خان صاحب سے ڈسکشن کیے کہ ایک گستاخ رسول سرزمین دکن پر آ رہا ہے، اپن کیسا خاموش بیٹھیں گے. تو دوسرے دن صبح میں کوئی ساتھ نہیں تھا، بلکہ غازی ملت اور مولانا نصیر الدین اور 2-3 جنے تھے اس میں. رابرٹ بل کا باوجود اس کے کہ بہت ہائی سیکورٹی میں اس کو لایا گیا تھا فلک نما پیلیس. جب وہ فلک نما پیلیس جا رہا تھا تو غازی ملت اس کی گاڑی کے اوپر کود گئے، ساتھ میں مولانا نصیر الدین بھی تھے. تو بیچاروں کی بہت ناانصافیاں ہوئیں پولیس کی طرف سے کہ کئی مرتبہ ان کو ایسے اذیتیں دے گئے کہ اکیلے میں بہت قریب تھا مولانا سے. جب بھی ان کے مکان جاتا یا کہیں پر بھی ملاقات ہوتی، گھنٹوں ہماری ان کی گفتگو ہوتی تھی. تو ایسے اذیتیں دے گئے ان کو پولیس کی طرف سے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں خالی ایک ایسا واقعہ سناؤں گا ان کا کہ آپ کے آنکھ میں آنسو آ جائیں گے. مولانا نصیر الدین کو جب گجرات کی پولیس گرفتار کر کے لے کے گئی، اس کے بعد میں ان کے ایک لڑکے کو گرفتار کری، پھر ایک لڑکے کو گرفتار کری. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ باپ اور 2 بیٹے ایک ہی جیل میں 5 سال رہے اور ایک دوسرے سے ملنے سے محروم رہے. 5 سال گجرات کی جیل میں رہے، لیکن ملنے سے باپ بیٹے محروم رہے. ملنے نہیں دیتے تھے جیل والے. باپ کو بند کرے تو بیٹے کو کھولتے تھے، بیٹے کو بند کرے تو باپ کو کھولتے تھے. کئی کیسز ڈالے تھے ان کو مختلف اسٹیٹ میں، مدھیہ پردیش میں کیس، کرناٹکا میں کیس، دلی پہ کیس، لیکن کبھی مولانا ہمت نہیں ہارے تھے. یہ جو CAA کا واقعہ آیا تھا، NRC NPR کا جو ملین مارچ، آپ یقین نہیں مانیں گے، اتنی علالت کے باوجود بیچارے اتنی محنت کی وہ کامیاب کرنے کے لیے. ملین مارچ کامیاب ہونے کے دوسرے دن صبح سے جو ہے خواتین کے احتجاج کے لیے ایک تڑپ تھی بیچاروں میں کہ بھائی کہیں نہ کہیں جب بھی فلسطین کا مسئلہ آتا تھا سب سے پہلے احتجاج کرتے تھے. امریکہ کا حملہ ہوا عراق پہ، سب سے پہلے آگے احتجاج میں. ہر جمعہ NRC کے تعلق سے سعید آباد پہ احتجاج ہوتا تھا. حیدرآباد میں کہیں احتجاج ہونے دو یا مت ہونے دو. بڑا افسوس ہوا آج سن کے، آپ یقین نہیں مانیں گے. جب سے یہ علیل تھے اتنی دعائیں کر رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے غیب کی مدد کر دے اور ان کی صحت میں بہتری لا دے. خیر اللہ کی جان ہے، اللہ نے واپس لے لی. اور میں سمجھتا ہوں کہ غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان کے جانے سے جو نقصان ہوا تھا خاص طور پر قوم کو، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نصیر الدین کے جانے سے اتنا ہی نقصان ہوا ہے قوم کو. قوم پھر ایسا قائد نہیں پیدا کر سکتی مولانا کے ایسا. بڑا افسوس ہوا آج سن کے، آپ یقین نہیں مانیں گے کہ میں یعنی جس وقت صبح میں خبر ملی مجھے
ज़ारो ख़तार रो लिया मैं अपने आप में। अल्लाह ताला मौलाना नसीरुद्दीन की तमाम उनके ख़बर के अज़ाब को, मुश्किलात को आसान करे और जन्नत में आला मुक़ाम दे। और एक बात याद आ गई कि जिस वक़्त आप गुजरात की जेल में थे, मौलाना ही नहीं बल्कि मौलाना के फैमिली के तमाम मेंबर्स, उनके घर के लेडीज़, उनकी लड़कियां, इतनी हिम्मत वाले साहब, आप यकीन नहीं मान सकते आप कि मौलाना जेल में है, मौलाना के 2 बेटे जेल में हैं और गुजरात की पुलिस 5 दिन तक उनका घर चेक करते रही, एक एक पेपर, एक एक कंप्यूटर को निकाल के, फ़ोनों को लेकर, कौन इनकी मदद कर रहा, कहाँ से इनके पास खाना आ रहा, कहाँ से, 1 रुपया अल्लाह गवाह है कि कोई उनको मदद नहीं करता था। ये मैं गवाह हूँ। दिन में मेहनत करते थे बेचारे। उनका एक बेहतरीन कारखाना था बाशपम का, आगापुरे में। जब बच्चे बड़े हो गए थे, बच्चे कारखाना चला रहे थे, आप जो है रोज़ाना काम करते थे कौम का। मेरी अल्लाह से दुआ है, आप तमाम लोग दुआ करिए, अल्लाह ताला मौलाना के जाने से हमको जो खली पैदा हुई है उसको हम कैसा फेस करेंगे। उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता कर, उनके जितने चाहने वाले हैं मेरे जैसे, उनको सब्र जमील अता कर। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मौलाना को जन्नत में आला से आला मुकाम देगा इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबतदार।